الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، کہ تمہارا کسی بھی دین کے مسئلے پر کوئی اختلاف ہو تو اس کا حل، اس مسئلے کو کہاں سے حل کرنا ہے؟ اللہ سے مانی، اللہ کی کتاب سے، قرآن کریم سے، اور رسول کریم کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث سے. یہ بھائیوں وہ منہج اور طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کسی کی تعلیم نہیں ہو سکتی. رسول کریم علیہ السلام اکثر و بیشتر خطبہ شروع کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے: ان خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ کوئی شک نہیں کہ سب سے بہترین اگر کائنات کی چیز ہے، کوئی بات ہے، تو اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ اگر کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے تو کس کا طریقہ ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور یہی ہر مسلمان کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کائنات میں سچی کتاب، سچی بات نہیں ہے، اور رسول کریم علیہ السلام سے زیادہ کسی کا بہتر طریقہ اور رستہ نہیں ہے. ہم کہنے کی حد تک شاید سبھی یہ کہتے ہوں گے اور سبھی اس بات کو ماننے کی حد تک مانتے ہوں گے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم جو کہتے ہیں اور جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی اس پر اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کہنے کو تو سبھی قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، کہنے کو سبھی کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر اپنی مرضی، اپنی منمانی، اپنے بڑوں کی باتیں، اپنے ملا و مفتی، اپنے اماموں کی باتوں کو وہاں پر آگے لایا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے آگے بڑھاؤ اور نہ کسی اور کو اللہ اس کے رسول سے آگے کرو. کیا مطلب اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا؟ ہاں، جب اللہ کا حکم آ جائے، بلکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا کوئی معاملہ ہو، اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو اس کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے وہاں پر کہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ اس کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو معلوم کرے کہ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معلوم کرے کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں قرآن و حدیث سے رجوع کرنا ہے، اس سے اس حکم کو، اس کا مسئلہ اخذ کرنا ہے. دوسری بات، اگر ہمیں مسئلہ معلوم بھی ہو کہ قرآن اور حدیث میں اس طرح سے ہے، اور پھر دیکھیں کہ کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی امام اس حدیث یا اس آیت کے خلاف اس کی بات ہے، تو وہاں پر بھی کیا کرنا ہے؟ وہاں پر بھی ان کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی بات کو لینا ہے. وہاں پر بھی اپنی مرضی، اپنی منمانی کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی بات کو لینا ہے. بھائیو، یہ ہے دین، یہ ہے جنت کا رستہ کہ جس پر نبی کریم علیہ السلام اس پر چلے تھے اور صحابہ کرام بھی اسی پر چلے تھے، اور جنت کو جانے کا یہی ایک رستہ ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رستے سے ہٹ کر صحابہ کا رستہ چھوڑ کر بھی جنت کو جا پہنچے گا تو اس کی غلط فہمی ہے، اس کی بے وقوفی ہے. اس لیے
اللہ نے جنت کو جانے کا صرف ایک ہی رستہ رکھا ہے، اور وہ رستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے۔ اس سے بھائیوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کس قدر ضرورت ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، قرآن و حدیث کو جاننے کی، معلوم کرنے کی، تاکہ پتہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں واقعی ہی اللہ اس کے رسول کا رستہ یہی ہے۔ اب ہم دعویٰ تو کریں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے رستے پر ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی اس رستے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم دعویٰ تو کریں کہ واقعی ہم صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہے ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ان کے طریقے پر ہیں یا کسی اور رستے پر ہیں؟ یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ کو دین کا علم ہوگا، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تب پتہ چلے گا کہ آپ جو کر رہے ہو، جس رستے پر چل رہے ہو، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ جنت کو جاتا ہے کہ جہنم کو جاتا ہے۔ اور لوگوں کے بتانے سے، لوگوں کی باتوں سے ان چیزوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو بھائیوں، اگر نجات چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں دنیا آخرت کی، تو اس کا رستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ 1.5 لاکھ کے صحابہ کے مجمع، اتنی بڑی تعداد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں پر چلو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ مولویوں کی باتیں ہیں، اپنی منمانی مرضی ہے، لوگ جو کہتے ہیں آپ آتے ہیں، وہ کتاب اللہ و سنت رسولی، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ جب تک تم ان دونوں پر چلو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور اس کا معنی کیا ہوا کہ جب اس کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آج اگر ہم اکثر و بیشتر لوگوں کا حال دیکھیں تو یہی ہے کہ پہلی بات تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا قرآن کیا ہے، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، اور بعض جن کو پتہ بھی ہوتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم تو فلاں ہوتے ہیں، ہم تو ایسا کرتے ہیں۔ کون ہوتے ہو آپ؟ اپنے کسی فرقے کا نام لیں گے، اپنی کسی جماعت کا نام لیں گے؟ اس سے پہلے تم مسلمان ہو، اس سے پہلے تم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہو۔ کیسے تم اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کہتے ہو کہ ہم فلاں ہوتے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر اپنی باتیں، اپنی فرق و جماعتوں کی باتیں۔ بھائیو، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم کو کہ اگر دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی کامیابی نجات چاہتے ہیں تو اس کا رستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے ایک نہیں کتنی ہی جگہوں پر بار بار اسی بات کو حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی، اور اطاعت کرو کس کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صرف ایک ہی آیت میں ان دونوں کے علاوہ اگر کسی کا حکم دیا ہے اطاعت کا تو علماء کی، حکمرانوں کی، وہ بھی اس وقت جب ان کا حکم اللہ اس کے رسول کے حکم کے ساتھ ہو، اس کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اگر نہیں تو ان کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ مسلمان کی نجات قرآن و حدیث کے اندر ہے، اور مسلمان کی کامیابی قرآن و حدیث پر چلنے میں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل کر بھی جنت کو چلا جائے گا تو اس کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ بھائیو، یہی نجات کا رستہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو صحابہ کرام جس پر چلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور وعظ و نصیحت میں کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان بڑے فتنے کھڑے ہوں گے، اور بڑی آزمائشیں ہوں گی، بڑی گمراہیاں پیدا ہوں گی۔ ان گمراہیوں میں کیا کرنا ہوگا؟ فعلیکم بسنتی، ان گمراہیوں سے، فتنوں سے بچنے کے لیے تم کو میری سنت پر عمل پیرا ہونا ہوگا، میری حدیث کو سیکھنا ہوگا، اس پر چلنا ہوگا۔ اس پر چلو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ اور سنت الخلفاء الراشدین، میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کا طریقہ دیکھو، ان کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہے جو ہدایت کا رستہ ہے، یہ ہے جو کامیابی اور نجات کا رستہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہمیں اس رستے کو معلوم کرنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی۔ جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا ہے
کہ جب تک سیکھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا راستہ اور طریقہ کیا ہے، کیا واقعی ہم ہدایت پر ہیں، گمراہی پر ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس راستے کو پہچاننے کی۔ قیامت کے دن خود آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، کوئی آپ کا جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ ہمیں جو پڑھائی سکھائے جاتے ہیں کہ فلاں آپ کو چھڑا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، فلاں آپ کا جواب دے لیں گے، آپ کا حساب دے لیں گے، ساری بھائیوں جھوٹی باتیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی، مرد ہو عورت ہو، عالم ہو جاہل ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، خود اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ تو تیاری کیا ہے اس حساب کتاب کی؟ آج تو ہم نے ملاؤں کو ٹھیکہ دے رکھا ہے، بس جو بتا دیں بس اس پر چل پڑے، صحیح ہے غلط ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائیو، اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو اللہ کا دین ہے۔ ہر دنیا کے معاملات میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کیسی ہے، کہاں کی بنی ہوئی ہے، اور کیا اس کی یعنی کہ کیسی کوالٹی ہے اس کی، لیکن دین جہاں سے بھی آ جاتا ہے، جدھر سے بھی آ جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنے کی دین ہے وہ اللہ کا، فکر کرنے کی ضرورت وہ اللہ کا دین ہے، کیونکہ اسی پر آپ کی نجات اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور سچا دین سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔